السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ کے سامنے ایک مشہور واقعہ آپ کے اور میرے ابا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سماعت غور سے سنیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اس معجزاتی انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام کو بادشاہی ملی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام جن اور انس و حیوانات پر حکومت کرتے تھے، وہ گم ہو گئی تھی۔ وہ انگوٹھی گم ہو گئی تھی میرے دوست بزرگوں۔ اس کا غم ہونا تھا کہ آپ علیہ السلام تخت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی۔ بادشاہت نکل گئی میرے دوستوں۔ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ کچھ عرصہ بعد شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی۔ انگوٹھی مچھلی کا نوالا بن گئی۔ مچھلی کا نوالا بن گئی۔ ایک مرتبہ مچھروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو یہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ مچھیرے بازار لے گئے اور بیچ دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں نے مچھلی خریدی۔ اتفاق کی بات تو یہ ہے، یہی مچھلی خادموں کے ہاتھ لگ گئی۔ جو مچھلی وہ انگوٹھی کو کھائی ہوئی تھی، وہ مچھلی ان کے خادموں کے ہاتھ لگ گئی۔ مچھلی محفل میں لائی گئی۔ مچھلی کو صاف کرنے کے لیے جب پیٹ چیک کیا گیا تو اس میں غم شدہ انگوٹھی مل گئی۔ جو انگوٹھی ان کے تالاب میں گم ہوئی تھی، اس مچھلی کے پیٹ میں مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسمت جاگ گئی۔ انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام دوبارہ سلطنت کے وارث بن گئے میرے دوست۔ کتنی بڑی اور کتنی بہترین واقعہ۔
اسی انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ سلطنت کے وارث بن گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ انگوٹھی پر اس اعظم گندہ تھا، جنات بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیشتر کام جنوں سے بھی لیا کرتے تھے۔ ہاں، جناتوں سے بھی آپ جو ہے کام لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام میں ایسی حیرت انگیز خوبیاں تھیں جو کسی بادشاہ میں نہیں تھی، ورنہ قیامت تک کسی کو نصیب بھی نہیں ہوئے۔ دوستوں، اتنی خوبیاں ان کے اندر تھی جو کسی بادشاہ میں نہیں تھی، ورنہ قیامت تک کسی کو نصیب بھی نہیں ہوگی میرے دوستوں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے بعد آنے والوں کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں، جناتوں، حیوانوں اور ہوا پر حکومت کرنے لگے تھے۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا۔ اگرچہ تعمیر کرنے کا ارادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا تھا، لیکن زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت خانہ کی جگہ منتخب کر دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے در حکومت میں عبادت خانہ تعمیر کرایا، اس لیے اس عبادت خانہ کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ ہیکل سلیمانی پڑا۔ ہاں میرے دوست،